محترم جناب شاہ صاحب حیدرآباد سندھ، آپ کے ہم ممنون ہیں، السلام علیکم، کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پہ آپ نے یاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا بدعت. برائے کرم تفصیلی جواب عنایت فرمائیے تاکہ میں دوسروں کو جواب دے سکوں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون احمق لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے یہ کہا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کی ممانعت اور یہ بدعت. ان حضرت کو یہ پتا نہیں کہ حدیث کی کتابوں میں تو فرض نماز کے بعد کئی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی. مثلا آپ مشکات شریف لیجیے، کتاب الصلاۃ میں مشکات شریف میں ایک باب ہے تشہد جس میں اتحیات پڑھنے کا بیان. پھر اس کے بعد میں ایک باب ہے، اس کا نام ہے درود شریف کا باب. درود شریف کے باب کے بعد ایک باب ہے دعا کا، یعنی نماز میں جو دعا آخر میں پڑھی جاتی. اس باب کے بعد صاحب مشکات نے پورا باب اس پر ترتیب دیا کہ فرض نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں کرتے تھے اور کون کون سی تسبیحات آپ پڑھا کرتے تھے. اس پر تو مشکات شریف جو کتب احادیث کی ایک مستند کتاب ہے اور اس میں وہ کلمات موجود ہیں کئی طریقے سے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرض نمازوں کے بعد میں دعا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اس پر تحقیق نہیں کی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا بدعت ہے تو یقیناً اس نے یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا. حالانکہ حضور کا فعل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تو اسے اپنی اس فعل سے توبہ کرنی چاہیے. معاذ اللہ ایک طرح سے دوسرے معنی میں اس نے نبی کریم علیہ السلام کو کہیں بدعتی قرار تو نہیں دے دیا، اس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے. اب مشکات شریف میں یہ باب جو نماز سے متعلق ہے کتاب الصلاۃ، اس میں آپ تلاش کر لیجئے، بے انتہا حدیثیں موجود ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد دعا کی اور کون کون سی دعا کی ان کا تذکرہ بھی موجود. پھر یہ کہ خود قرآن مجید فرقان حمید مطلق موجود، ادعوا استجب لکم، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں اسے قبول کروں گا. اب دیکھیے جب رب کریم کا یہ ارشاد کہ مجھ سے مانگو یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو سب سے بہترین موقع تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کا ہے. اچھا پھر دوسری چیز ایک بڑی عجیب و غریب آپ اپنے دوست سے کہیے یا وہ شخص جس نے آپ کو یہ احمقانہ گویا فتویٰ لگایا اس سے آپ یہ پوچھیے کہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی بدعت ہو، اس احمق سے پوچھیے کہ کس سے مانگا.